السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں غسل فرض ہونے کے 4 اسباب میں سے پہلا سبب کا ذکر ہوا، تو آج انشاءاللہ بقیہ 3 اسباب ما احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو غسل فرض ہونے کے 4 اسباب میں سے پہلا سبب تھا خروج منی، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، اور دوسرا سبب ہے علاج، یعنی کسی باشہوت مرد کے عضو مخصوص کے سر کا، یعنی سامنے کے حصے کا کسی زندہ عورت کے خاص حصے میں یا کسی دوسرے زندہ آدمی کے مشترک حصے میں داخل ہو جانا، خواہ وہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو یا خنثی ہو، اور چاہے منی گرے یا نہ گرے۔ اس صورت میں اگر دونوں میں غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں مثلا عاقل و بالغ ہونا پائی جاتی ہیں تو دونوں پر، ورنہ جس میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ بآسانی یوں سمجھے التقاء ختانین، یعنی 2 شرمگاہوں کا آپس میں ملنا، مرد کا شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ مل جائے، یا عورت کے پچھلے حصے میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، یا نعوذ باللہ مرد کے پچھلے حصے میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، تو داخل ہوتے ہی حشفہ چھپتے ہی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس صورت میں منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ مرد کا حشفے کا چھپ جانا ہی شرط ہے۔ اور نیز اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں بھی واضح کرتا چلوں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، رواہ ابن حبان۔ جب 2 ختنے یعنی شرمگاہیں باہم مل جائیں، مرد کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو حدیث کی روشنی میں بھی اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ تو غسل فرض ہونے کا تیسرا سبب ہے حیض سے پاک ہونا، حیض سے پاک ہوتے ہی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ صحت مند بالغہ غیر حاملہ عورت کو ہر ماہ آگے کی راہ سے جو معمولی خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور غسل فرض ہونے کا چوتھا سبب ہے نفاس سے پاک ہونا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کے خون بند ہونے سے ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ تو حید و نفاس ان دونوں کے احکام تقریباً ایک ہی ہیں، وہ یہ کہ حید و نفاس کی حالت میں نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت یا اس کا چھونا سب ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں نماز بالکل معاف ہے، لیکن روزہ اگر ان ایام میں ان کو اوپر روزے فرض تھے تو پاکی حاصل کرنے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے، لازم ہے۔ ہاں البتہ ان چیزوں کے علاوہ ذکر و اذکار کرنا، درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا سب جائز ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، یا اس طرح کی جو دعائیں قرآن شریف میں آئی ہیں، ان سب کو دعا کی نیت سے پڑھنا درست ہے، جائز ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور نیز حیض و نفاس کی حالت میں مرد کا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور اس کا جھوٹا پانی پینا
اور اس سے لپیٹ کر سونا اور اس کے بدن کو ناف اور ناف کے اوپر کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا، اگرچہ درمیان میں کپڑا نہ ہو تب بھی جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور ناف اور زانوں کے درمیانی بدن کو کپڑا درمیان میں حائل کر کے ملنا بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اس درمیانی حصے کو براہ راست بغیر کسی کپڑے حائل کے شہوت کی نظر سے چھونا یا دیکھنا یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ہاں اگر یہ خیال ہو کہ اگر اس حالت میں پاس لیٹنے سے یا بوس و کنار کی وجہ سے ہم بستری ہو جائے تو اس صورت میں احتیاط اولا ہے، علیحدگی بہتر ہے، لیکن حیض کی وجہ سے نفرت کر کے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس سے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے۔ تو یہ 4 اسباب غسل فرض ہونے کے آپ کے سامنے مختصر تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو آخر میں بات کو ختم کرنے سے پہلے اس بات کی بھی ہدایت دیتا چلوں کہ جب آدمی جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا عذر کے بغیر کسی مجبوری کے غسل میں تاخیر کرنا احادیث شریفہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنوب، رواہ ابو داود۔ یعنی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں تصویر، کتا یا جنوبی شخص ہو۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے آدھا دن یا اس سے زیادہ پورا دن یا کئی دن مسلسل اسی حالت میں، ناپاکی کے حالت میں گزارنا یا دیر سے غسل کرنا فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اور اس سلسلے میں حدیث کے اندر بھی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنی چاہیے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب آدمی ناپاک ہو جائے، جنوبی ہو جائے، تو فوراً ہمیں غسل کرنی چاہیے، غسل میں زیادہ دیر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں عمل کرنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ حضرات ان مسائل سے واقف ہو چکے ہیں تو اپنے دوست و احباب جو ان مسائل سے ناواقف ہیں ان کو بھی ان مسائل سے واقف کریں، اور اس ویڈیو کو، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔